صبح اٹھے تو ان کے سفر کا 8واں دن تھا۔ صبح کی روشنی میں جو منظر وہ دیکھ رہے تھے بے انتہا خوبصورتیوں پر مشتمل تھا۔ وہ خود تو اپنے پیچھے والے پہاڑوں کے سایوں میں تھے، لیکن ان کے سامنے وادی کا حصہ سورج کی شعاؤں سے دمک رہا تھا، جس میں کیکٹس جیسے پودے بھی دکھائی دے رہے تھے اور دھند میں سے گزرتی شعائیں بھی لش لش کر رہی تھیں۔ دور کہیں ہرے بھرے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ درمیانی فاصلے پر کچھ جانور بھی چرتے نظر آئے۔ کینیسا کو یوں لگا جیسے یہ گائیں ہیں۔ اس نے چیخ کر پیریڈو کو بتایا، مجھے گائے نظر آ رہی ہیں۔ گائیں؟ پیریڈو نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے خلا میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یقین ہے کہ وہ گائے ہی ہے؟ لگتی تو گائے ہی ہے۔ ان کا قریبی منظر ہی اتنا خوشگوار تھا کہ انہیں دور چرتے ہوئے ان جانوروں سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ راستہ آسان نہیں تھا، ہر طرف کنکر اور نوکیلے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ کہیں کہیں بڑے بڑے پتھر بھی ان کی راہ روک لیتے، لیکن اب ان کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ پھر اچانک انہیں انسانی تمدن کی ایک واضح علامت ملی، صابن دانی۔ اگرچہ یہ زنگ آلود تھی، لیکن اس پر کمپنی کا نام صاف پڑھا جا رہا تھا۔ کینیسا نے اسے اٹھا لیا اور بڑے شوق سے پیریڈو کو دکھاتے ہوئے بولا، نینڈو یہ دیکھو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی آدمی گزرا ہے۔ مایوسیوں نے پیریڈو کو بہت محتاط کر دیا تھا۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بولا، لیکن یہ کسی جہاز سے بھی تو گر سکتی ہے۔ جہاز سے کیسے گر سکتی ہے؟ جہاز میں کھڑکیاں کب ہوتی ہیں؟ یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ صابن دانی کب سے وہاں پڑی تھی، لیکن بہرحال اسے دیکھنے میں ان کی ہمتیں اثر نوجوان ہو گئیں اور وہ نئے ولولے سے آگے روانہ ہو گئے۔ کچھ فاصلے کے بعد انہیں زندگی کی اور علامتیں نظر آئیں۔ دریا کے پرلے کنارے پر اٹکیلیاں کرتے خرگوش اور پھر گوبر کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر۔ یہ گایوں کا گوبر ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے گائے نظر آ رہی ہیں، کینیسا بولا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ گائے کا گوبر ہے؟ کوئی بھی جانور یہ حرکت کر سکتا ہے۔ پیریڈو حسب معمول محتاط تھا۔ جتنا علم تمہیں کاروں کے بارے میں ہے، اس سے آدھا علم بھی اگر گایوں کے بارے میں ہوتا تو تم جان لیتے کہ یہ گائے کا گوبر ہی ہے۔ پیریڈو نے شانے اچکائے اور خاموشی سے چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ تھوڑا سا گوشت بھی کھایا۔ جب وہ تھیلوں سے گوشت نکال رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا راشن کافی تو تھا، لیکن موسم کی گرمی کی وجہ سے خراب ہونے لگا تھا۔ انہوں نے دو ٹکڑے کھائے، باقی کو پھر احتیاط سے رکھا اور آگے چل پڑے۔ دریا آہستہ آہستہ چوڑا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وقفوں کے بعد کوئی ندی، کوئی نالا پہاڑوں سے آ کر اس میں شامل ہو رہا تھا۔ کچھ دور چلے ہوں گے کہ انہیں کسی گھوڑے کا استعمال شدہ نال ملا۔ صابن دانی کی طرح یہ بھی زنگ آلود تھا اور نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کب سے وہاں پڑا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی جہاز سے گرا ہوگا۔ یہ اس بات کی واضح علامت تھی کہ وہ کسی انسانی آبادی کے آس پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس بات کی تصدیق جلد ہی ہو گئی۔ راہ میں حائل ایک چٹان کے پہلو میں سے گزرتے ہوئے جب وہ سامنے کی طرف نکلے تو 100 گز کے فاصلے پر انہیں وہی گائیں اڑتی ہوئی نظر آئیں جو صبح کینیسا نے دیکھی تھیں۔ پیریڈو کو اب بھی کچھ تردد سا تھا۔ پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ یہ جنگلی گائیں نہیں ہیں؟ کوہ اینڈیز پر جنگلی گائیں نہیں پائی جاتی۔ مجھے یقین ہے کہ آس پاس ان کا مالک ضرور ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ درخت بھی کٹے ہوئے نظر آئے۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کینیسا بولا، اب تم کہو گے کہ یہ جنگلی گائیں درخت بھی کاٹ سکتی ہیں اور یہ درخت انہوں نے کاٹے ہیں۔ اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ کٹے ہوئے درختوں کو قریب سے دیکھا تو ان پر کلہاڑے کی ضربوں کے واضح نشانات تھے، اور آگے چلے تو انہیں ایک باڑا سا نظر آیا جو گھاس پھوس اور درختوں کی شاخوں سے بنایا گیا تھا۔ ایک کونے میں سوکھی لکڑیوں کے گٹھے بھی پڑے ہوئے تھے جو یقیناً کسی نے ایندھن کے طور پر محفوظ کیے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات وہیں گزاری جائے اور بچا کھچا سارا گوشت کھا لیا جائے۔ کینیسا بولا، ایک تو یہ خراب ہو چلا ہے، اور ویسے بھی صبح کے وقت ہمیں کوئی نہ کوئی کسان یا گڈریا ضرور مل جائے گا۔ نینڈو، مجھے امید ہے کہ کل کی رات یقیناً ہم کسی گھر کی چھت تلے گزاریں گے۔ انہوں نے تہلے کھولے، گوشت نکالا، آگ جلائی اور 10 ٹکڑے روسٹ کیے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور سلیپنگ بیگ میں گھس کر سورج چھپنے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح اٹھے تو دیکھا کہ گائیں وہاں نہیں تھیں، لیکن اس سے انہیں کوئی خدشہ محسوس نہ ہوا، بلکہ یہ یقین کر کے کہ آج وہ ضرور کسی انسانی آبادی تک پہنچ جائیں گے، انہوں نے فالتو چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا۔ ہتھوڑا،
जूतों का जायद जोड़ा, स्लीपिंग बैग और कपड़ों का एक जोड़ा उतार कर वहीं फेंका और आगे चल पड़े। हर चट्टान को अबूर करते हुए उन्हें उम्मीद होती कि इसके पास किसी किसान की कोई कुटिया होगी या किसी गडरिये की कोई झोंपड़ी, लेकिन सफ़र था कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। धूप अच्छी तरह फैल चुकी थी जब उन्हें एक और पहाड़ी से वास्ता पड़ा। ये दरिया के बिल्कुल किनारे पर थी। एक रास्ता तो दरिया के बिल्कुल करीब से गुजरता था, लेकिन उसकी ढलवान इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी वक्त पाँव फिसल सकता था। दूसरी शक्ल ये थी कि उसके ऊपर से चढ़कर गुजरा जाए, और खैरियत भी इसी में नज़र आती थी। पेरेडो जब यहाँ पहुँचा तो कोशिश करके इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन कैनेसा में इतनी हिम्मत ना थी। उसने दरिया के किनारे से गुजरने को तरजीह दी और कदम कदम खिसकता हुआ पार जाने लगा। इसी दौरान में उसके पेट में ज़बरदस्त मरोड़ उठा। दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि तमाम तर ख़तरे के बावजूद उसने अपनी तीनों पत्तूनें उतारी और वहीं रफ़ा हाजत के लिए बैठ गया। उधर पेरेडो पहाड़ के पार पहुंच चुका था और अपने साथी के ना पहुंचने पर परेशान था। उसने बुलंद आवाज़ में उसे पुकारना शुरू कर दिया। वो फरागत के बाद दरिया की तरफ से नमूदार हुआ तो उसने पूछा कि कहाँ मर गए थे। कैनेसा ने बताया कि पिछली रात ज़्यादा गोश्त खाने से उसे दस्त लग गए हैं और उसके पेट में सख्त दर्द है। पेरेडो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला, देखो, इस दरिया के साथ साथ एक बाकायदा रास्ता बना हुआ है। हम इसके साथ साथ चलते रहे तो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कैनेसा ज़मीन पर ढेर होते हुए बोला, लेकिन मैं तो 2 कदम भी नहीं चल सकता। चलो चलो उठो, वो सामने एक हमवार सी जगह देख रहे हो? पेरेडो एक तरफ को इशारा करते हुए बोला, हमें रात से पहले पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। ना बाबा ना, मुझसे नहीं चला जाता अब, कैनेसा ने जवाब दिया। बेवकूफ़ मत बनो, अब जबकि मंजिल करीब आ गई है तुम दिल छोड़ रहे हो। मैंने बताया ना कि मुझे दस्त लगे हुए हैं। पेरेडो झुंझुला गया, तुम तो हमेशा ही बीमार रहते हो। लाओ ये झूला मुझे दो और उठो। ये कहते हुए उसने कैनेसा का झूला भी उठा लिया और चल पड़ा। चलते चलते बोला, अगर कुछ खाना चाहो तो याद रखना कि सारी खाने पीने की चीज़ें अब मेरे पास हैं। बादल नख्वास्ता कैनेसा उठा और पीछे पीछे चलने लगा। बने हुए रास्ते पर चलने में ख़ास दुश्वारी महसूस न होती थी। कुछ दूर चलकर उन्हें घोड़े की लीद नज़र आई, फिर पत्थर की दीवारों का बना हुआ एक बाड़ा जिसके बीच में एक बांस गड़ा हुआ था, जो गालबन घोड़े या दूसरे मवेशी बांधने के काम आता था। बाड़े की ज़मीन घोड़े के समों से ताज़ा ताज़ा खुद ही मालूम होती थी। करीबी दरख्तों का एक झुंड था। कैनेसा की हालत देखते हुए पेरेडो ने फैसला किया कि रात वहीं गुजारी जाए। कैनेसा तो ज़मीन पर लेट गया। पेरेडो आग जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। वो थोड़ा दाएं बाएं भी गया कि शायद करीब ही कोई बस्ती हो। जिस दरिया के साथ साथ वो चले आ रहे थे, आगे जाकर एक और दरिया इसमें गिर रहा था और पानी गिरने का शोर उन तक पहुंच रहा था। दोनों तबादला ख्यालात के लिए बैठे तो पेरेडो ने कहा, एक और दरिया इस दरिया में गिर रहा है जो ऐन हमारे सामने है, लेकिन कुछ पता नहीं कि अब इस दरिया को पार कैसे करेंगे। कैनेसा खामोशी से लेट गया। पेरेडो उसके करीब ही लेटते हुए बोला, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि गाय कैसे मारी जा सकती है? गाय मारी कैसे जा सकती है? क्यों? कैनेसा ने पूछा। गोश्त सड़ चुका है और हमें खाने की ज़रूरत तो है। नहीं, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता कि गाय का शिकार कैसे हो सकता है। लेकिन हमें तो गोश्त चाहिए ना, पेरेडो बोला। ओहो, फिर तो गाय को मारना ही पड़ेगा और सबसे पहले उसकी टांगें काटनी पड़ेंगी कि वो भाग ना सके। और उसका मालिक? हम गाय को तभी मारेंगे जब दाएं बाएं मालिक ना हो। ठीक है, पेरेडो उठ खड़ा हुआ। खुदा के लिए बैठ जाओ। आज नहीं, सुबह तक तो इंतज़ार करो। आज मुझसे कुछ नहीं हो सकता, कैनेसा ने दरख्वास्त की। अच्छा चलो आग तो जलाएं। अगर कोई हुआ इस इलाके में तो ज़रूर हमें देख लेगा, पेरेडो ने तजवीज़ पेश की और फिर सूखी लकड़ियाँ और दरख्तों की टूटी हुई शाखें इकट्ठी करने चला गया। कैनेसा लेट गया और खाली खाली नज़रों से दरिया के पार देखने लगा। सूरज मगरिब की वादियों की तरफ झुक चला था और उसकी किरणों में दरख्तों और बड़े बड़े पत्थरों के साए लंबे होने लगे थे। और अचानक उन्हीं सायों के दरमियान कैनेसा को एक मुतहर्रिक सी छवि दिखाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई आदमी घोड़े पर सवार गुजर रहा है। कैनेसा ने फ़ौरन ही अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उन जज्बाती लम्हात में भी उसकी टांगों ने उसका साथ ना दिया और वो लड़खड़ाकर गिर गया। वो लेटे लेटे चिल्लाया, नैंडो नैंडो, उधर देखो, उधर कोई आदमी है।
کہاں؟ کدھر؟ پیریڈو چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر کینیسا کی نظروں کی سمت میں دیکھنے لگا، لیکن چونکہ اس کی نظر کمزور تھی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے کہا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے آدمی؟ دریا کے اس پر نینڈو، بھاگو، دوڑ کر جاؤ۔ پیریڈو دریا کی طرف دوڑا۔ کینیسا نے بھی گھاس اور پتھروں کے اوپر سرکنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو گھسیٹ بھی رہا تھا اور کبھی کبھی نظریں اٹھا کر دیکھتا کہ پیریڈو کہیں غلط سمت میں بھاگا تو نہیں جا رہا۔ پھر پوری قوت سے چلاتا، نینڈو کہاں جا رہے ہو؟ دائیں طرف جاؤ، دائیں۔ اور پیریڈو بغیر سوچے سمجھے اپنی سمت دائیں طرف کو تبدیل کر لیتا۔ اسے ابھی تک دریا کے اس پار کچھ نظر نہیں آیا تھا، لیکن وہ کینیسا کی بتائی ہوئی سمت میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ ان کی چیخو پکار سے گائیں بھی مضطرب ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور بار بار پیریڈو کے راستے میں آ جاتی تھیں۔ وہ نتنوں سے شو شو کرتیں تو پیریڈو ان سے دور ہٹ جاتا اور اس کی سمت پھر غلط ہو جاتی۔ اس طرح جب وہ دریا پر پہنچا تو تمام تر نقاہت کے باوجود کینیسا بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پیریڈو دریا کے پار دیکھتے ہوئے بولا، کہاں ہے آدمی اور گھوڑا؟ جہاں کینیسا نے آدمی دیکھا تھا اب وہاں سے پتھروں کے تودے تھے یا ان کے بڑھتے سائے۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں میں نے یہاں دیکھا تھا، گھوڑے پر سوار تھا وہ آدمی۔ خیر اب تو یہاں کوئی نہیں۔ کینیسا وہیں بیٹھ گیا۔ پیریڈو اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، چلو واپس چلیں، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے آگ جلا لیں۔ انہوں نے واپسی کا رخ کیا ہی تھا کہ دریا کے پانی کے شور پر حاوی انہوں نے ایک انسانی آواز سنی۔ مڑ کر دیکھا تو دریا کے پار ایک نہیں 3 گھڑ سوار تھے جو گائے کو ہنکائے لیے جا رہے تھے۔ دونوں نے ان کی طرف رخ کر کے بازو ہلائے اور پکار پکار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ گھڑ سواروں نے ان کی طرف دیکھا تو صحیح، لیکن پانی کے شور کی وجہ سے غالباً ان کی کمزور آوازیں ان تک نہیں پہنچ رہی تھیں، یا اگر وہ انہیں سن بھی رہے تھے تو ان کا رویہ بے نیاز تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ ان دونوں کی طرف کوئی توجہ کیے بغیر آگے چلے جائیں گے۔ دونوں نے اور زور زور سے بازو ہلانے شروع کر دیے اور چیخ چیخ کر کہا کہ وہ اس طیارے کے مسافر ہیں جو اینڈیز کے پہاڑوں میں گر گیا تھا۔ مدد، مدد، مدد۔ کینیسا زور زور سے چیخ رہا تھا تاکہ ان تک آواز پہنچ سکے، جبکہ پیریڈو گھٹنوں کے بل گر گیا اور ہاتھ باندھ کر اشاروں سے مدد کی التجا کرنے لگا۔ گھڑ سوار ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور دریا کے پار سے بلند آواز میں کچھ کہنے لگا۔ اس کی گفتگو سے انہیں صرف ایک ہی لفظ پلے پڑا، کل۔ اس کے بعد تینوں گھڑ سوار گایوں کو ہنکاتے ہوئے چلے گئے۔ پیریڈو اور کینیسا بوجھل دلوں کے ساتھ اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ پیریڈو بھی تھک گیا تھا اور کینیسا تو مدد کے بغیر چل ہی نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ ایک لفظ جو انہوں نے گھڑ سواروں کے منہ سے سنا تھا ان کی ہمتیں جوان رکھنے کے لیے کافی تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنے ہم جنس انسانوں سے رابطہ پیدا کر لیا تھا۔ تمام تر تھکن کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ساری رات آگ جلائے رکھیں گے کہ اندھیرے میں آگ دور سے نظر آ جاتی ہے، اور اس طرح امکان تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے 2-2 گھنٹے ڈیوٹی دینے کا فیصلہ کیا۔ آگ کی حدت بھلی لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہیں نیند نہ آئی۔ صبح کاذب کے وقت پیریڈو سو رہا تھا اور کینیسا ڈیوٹی پر تھا۔ 2 گھنٹے پورے ہوئے تو کینیسا نے پیریڈو کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خود بھی ابھی تک نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا آنے والے دن میں بھی زیادہ تر ذمہ داری پیریڈو پر رہے گی، اس لیے اسے سونے دیا جائے تاکہ اس کی قوت بحال ہو۔ صبح اینڈیز کے پہاڑوں سے سورج طلوع ہوا تو ان کے سفر کا 10واں دن تھا۔ 6 بجے کے قریب دونوں جاگے تو دریا کے پار انہیں دھواں اٹھتا نظر آیا۔ دونوں فوراً ہی اٹھ بیٹھے۔ دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، ایک آدمی اس کے قریب کھڑا ہے اور پاس ہی 2 آدمی گھوڑوں پر سوار اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی پیریڈو اٹھا اور تیزی سے دریا کے کنارے کی طرف بھاگا۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے آدمیوں کو پکارا۔ پیدل شخص کنارے کی طرف آیا اور اشارے سے پیریڈو کو نیچے اترنے کو کہا۔ وہ خود بھی نیچے اتر آیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان سے پانی کا دھارا باقی رہ گیا۔ اس کی چوڑائی 35 فٹ کے قریب تھی۔ پانی کا شور اتنا بلند تھا کہ اب بھی وہ ایک دوسرے سے بات نہ کر سکتے تھے۔ کیسان نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا، اس پر کچھ لکھا، اسے ایک پتھر پر لپیٹا اور پیریڈو کی طرف پھینک دیا۔ پیریڈو نے جھک کر اسے اٹھایا، کاغذ کو پتھر سے الگ کیا تو اس پر لکھا تھا، میں نے ایک آدمی کو تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا، ابھی مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ پیریڈو نے پینسل یا قلم کے لیے جیبیں ٹٹولی تو اسے صرف ایک لپسٹک ہاتھ آئی۔ کاغذ چھوٹا تھا، لپسٹک سے پوری بات نہ لکھی جا سکتی تھی۔
اس نے آدمی کو اشارے سے بتایا کہ لکھنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تب اس آدمی نے اپنا نیلے اور سفید رنگ کے چیک والا رومال نکالا، اس میں اپنا بال پوائنٹ اور ایک پتھر باندھ کر دریا کے اس پار پھینک دیا۔ پیریڈو نے اسے اٹھایا اور ایک پتھر پر بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس پر لکھا، میں اس طیارے کا مسافر ہوں جو پہاڑوں میں گرا تھا، یوراگوئے کا رہنے والا ہوں، ہم 10 دنوں سے چل رہے ہیں، میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہے جو زخمی ہے، جہاز میں اب بھی 14 زخمی باقی ہیں، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے لیکن نہیں جانتے کہ کس طرح، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم نڈھال ہو چکے ہیں، تم ہمیں لینے کب آ رہے ہو؟ ہماری مدد کرو، ہم سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، نہ ہی ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم ہیں کہاں۔ یہ لکھ کر اس نے لپسٹک سے سرخ رنگ میں اس پر SOS کے الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ اس کاغذ کو اس نے ایک پتھر پر لپیٹا، پھر اس پتھر کو رومال میں رکھ کر باندھا اور دریا کے پار پھینک دیا۔ پیریڈو نے کسان کو کاغذ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو دعا کی کہ وہ اس کی تحریر سمجھ لے۔ کسان نے کاغذ پڑھا، پیریڈو کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، ایک ڈبل روٹی اس کی طرف پھینکی اور خود اوپر چڑھنے کے لیے مڑ گیا۔ پیریڈو نے بھی یہی کیا، وہ کنارے پر چڑھا اور ڈبل روٹی ہاتھ میں پکڑے کینیسا کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اس بات کی زبردست علامت تھی کہ آخر کار وہ بیرونی دنیا سے رابطہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کینیسا، دیکھو میں کیا لایا ہوں، پیریڈو نے کہا۔ کینیسا نے اپنا چہرہ پیریڈو کی طرف موڑا، ڈبل روٹی پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا، کیا ہم بچ گئے ہیں؟ ہاں ہم بچ گئے، نینڈو نے جواب دیا، پھر ڈبل روٹی کو 2 ٹکڑوں میں بانٹتے ہوئے بولا، آؤ ناشتہ کریں۔ نہیں بس تم کھاؤ، میں نے کیا کیا ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ چلو چلو کھاؤ، تم مستحق ہو یا نہیں لیکن تمہیں اس کی ضرورت تو ہے نا۔ پیریڈو نے یہ کہتے ہوئے ڈبل روٹی کا ٹکڑا کینیسا کی طرف بڑھایا۔ اس دفعہ اس نے انکار نہیں کیا اور دونوں نے مل کر ڈبل روٹی کھائی۔ زندگی میں سوکھی ڈبل روٹی کبھی بھی اتنی لذیذ نہیں لگی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد تقریباً 9 بجے انہوں نے دریا کے اس طرف ایک اور آدمی دیکھا جو گھوڑے پر سوار انہی کی طرف آ رہا تھا۔ پیریڈو تیزی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ گھڑ سوار نے بڑے تحمل سے اس طویل قامت شخص کو دیکھا جس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، حلیہ بگڑا ہوا تھا اور جو غلیظ کپڑوں کے کئی سوٹوں میں ملبوس تھا۔ وہ پیریڈو کے پیچھے چلتا چلتا اس جگہ تک پہنچا جہاں کینیسا لیٹا ہوا تھا۔ دونوں جلدی جلدی اسے اپنی رام کہانی سنانے لگے۔ گھڑ سوار سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کی گفتگو سنتا رہا۔ جب اسے بولنے کا موقع ملا تو پہلے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام ارمینڈو سردا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دریا کنارے یوراگوئے کے 2 شخص پڑے ہیں۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ دونوں کافی اوپر ہوں گے اور اس کا خیال تھا کہ وہ سپہر تک اوپر جا کر انہیں لے آئے گا، لیکن انہیں یہاں پڑے دیکھا تو ان کی طرف آ گیا۔ جس کسان نے انہیں دیکھا تھا وہ خود پولیس کو اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ پیریڈو اور کینیسا دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے کھڑا ہوا کسان انتہائی غریب ہے، اس کے کپڑے ان کے لباس سے بھی زیادہ خراب تھے، لیکن انہیں یہ امید ضرور تھی کہ وہ کسان چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز ضرور ہوگی جو اس وقت دنیا کے کسی خزانے سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اور واقعی جب دونوں نے اسے بتایا کہ وہ دونوں بھوک کے مارے مر رہے ہیں، کسان نے اپنی جیبیں ٹٹولیں اور کچھ پنیر نکال کر انہیں دے دیا۔ پنیر لے کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہیں خیال بھی نہ آیا کہ گھڑ سوار شخص ان کے قریب سے چلا گیا ہے۔ سردا کے واپس آنے سے پہلے انہوں نے اپنے تھیلوں میں سے گوشت نکالا اور اسے ایک پتھر کے نیچے چھپا دیا۔ ڈبل روٹی اور پنیر ان کے حلق سے نیچے اترتے ہی وہ کراہٹ لوٹ آئی تھی جو انہیں انسانی گوشت کھاتے ہوئے شروع میں محسوس ہوئی تھی۔ تقریباً 11 بجے کسان نے کھیتوں کا کام ختم کیا اور ان کی طرف لوٹا۔ کینیسا چلنے کے قابل نہ تھا، چنانچہ اسے گھوڑے پر بٹھایا گیا اور تینوں دریا کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو سردا نے کینیسا کو نیچے اترنے کو کہا۔ اس نے دونوں کو ایک پل دکھایا جو پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ سردا نے انہیں پل کے ذریعے سے پار اترنے کو کہا اور خود گھوڑا لے کر دریا کے ساتھ ساتھ اوپر چلا گیا۔ کسی مناسب جگہ سے اس نے دریا پار کیا اور چکر کاٹ کر ان سے آن ملا۔ کینیسا کو پھر گھوڑے پر بٹھایا گیا اور تینوں پھر نیچے کی طرف چل پڑے۔ آگے ایک چراگاہ آئی جس میں انہیں حادثے کے بعد نظر آنے والا پہلا انسانی گھر دکھائی دیا۔ یہ معمولی قسم کی ایک حویلی تھی جس کی دیواریں لکڑی اور بانسوں سے بنائی گئی تھیں اور جس کی چھت پر درختوں کی شاخیں اور پتے ڈال دیے گئے تھے۔ پیریڈو اور کینیسا کے لیے یہ کسی محل سے کم نہ تھی۔ کینیسا گھوڑے سے اترا تو سرسبز گھاس اور جنگلی پھولوں کی خوشبو سے مدہوش ہو گیا۔ گھڑ سوار انہیں اندر صحن میں لے گیا
جہاں ایک اور کسان موجود تھا۔ اس سے ان کا تعارف کرایا، جو تھوڑی دیر میں ان کے لیے تازہ دودھ اور پنیر لے آیا۔ سردا خود چولہے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ لوبیا پکا کر لایا اور پلیٹوں میں ڈال کر انہیں دے دیا۔ اس نے 4 مرتبہ ان کی پلیٹیں بھریں اور حیرت سے انہیں دیکھتا رہا، جو تیزی سے ہر چیز نکلے جا رہے تھے۔ دونوں ایسے کھا رہے تھے جیسے اس سے پہلے انہوں نے کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو۔ انہیں اپنے معدوں کا کچھ خیال نہ تھا۔ لوبیا ختم کر کے وہ میکرونی کی طرف متوجہ ہوئے، جس پر گائے کے گوشت کے قطلے بکھرے ہوئے تھے۔ پھر ڈبل روٹی کھائی اور پھر پلیٹیں چاٹنے لگے۔ کسان انہیں حیرت سے دیکھتے رہے، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے گئے۔ جب ان میں کھانے کی اور گنجائش باقی نہ رہی تو کسان انہیں حویلی کے دوسرے کونے میں بنے ایک کمرے میں لے گئے۔ یہ غالباً زمیندار کا کمرہ تھا۔ جب کبھی وہ معائنے کے لیے آتا ہوگا، اس کمرے میں آرام کرتا ہوگا۔ اس میں 2 بستر لگے ہوئے تھے۔ پیریڈو اور کینیسا گزشتہ رات بھی نہیں سو سکے تھے۔ 10 دنوں سے وہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سفر کر رہے تھے۔ اپنے شرمیلے میزبانوں کا زبردست شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ بستروں میں گھس گئے۔ یہ 21 دسمبر جمعرات کا دن تھا۔ انڈیز کے پہاڑوں میں فیئر چائلڈ کے حادثے کے بعد 17واں روز۔